السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو ہر دروازہ کھٹکھٹا چکے ہیں لیکن رزق کے در بند ہی رہتے ہیں؟ کبھی کاروبار میں نقصان، کبھی نوکری نہیں لگتی، کبھی صحت کا مسئلہ اور کبھی گھریلو تنگی۔ دل گھبرا جاتا ہے اور انسان سوچتا ہے آخر میرا نصیب کیوں بند ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسا عمل بتائیں گے جو اللہ کے خزانے کھول دیتا ہے اور بند رزق کے دروازے ایسے کھولتا ہے جیسے کبھی بند ہی نہ تھے۔ رزق صرف پیسہ نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ رزق صرف مال یا پیسہ نہیں ہوتا۔ رزق آپ کی صحت ہے، آپ کا وقت ہے، آپ کے رشتے ہیں، آپ کا سکون قلب ہے، آپ کا علم، آپ کی عزت، یہ سب رزق کا حصہ ہیں۔ لیکن افسوس، ہم صرف مال کو رزق سمجھ بیٹھے ہیں اور اسی کی کمی پر ویلا کرتے ہیں۔ رزق بند کیوں ہوتا ہے؟ قرآن اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رزق بند ہونے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ گناہوں کی کثرت، نمازوں میں غفلت، حرام کھانے پینے، دوسروں کا حق مارنے، والدین کی نافرمانی، حسد، غیبت، دل آزاری۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتیں کھول دیتے۔ یعنی ایمان اور تقوی ہی رزق کی کنجی ہے، وہ ایک عمل جو رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب آئیے اصل بات کی طرف۔ وہ ایک عمل کیا ہے جو بند رزق کو کھولتا ہے، دل کی گھٹن کو راحت میں بدلتا ہے اور زمین و آسمان سے برکتیں نازل کرتا ہے؟ وہ ہے استغفار، اللہ سے معافی مانگنا دل سے بار بار۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے پس میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے بارش نازل کرے گا اور تمہیں مال و اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغات بنائے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ کیا یہ سب رزق نہیں؟ استغفار کے ذریعے آسمان سے بارش، برکت، مال میں اضافہ، اولاد کی نعمت، زندگی میں آسانی، زمین سے پھلوں کی فراوانی۔ استغفار کیسے کریں؟ یہ نہ سمجھیں کہ استغفار کوئی مخصوص کلمات کا محتاج ہے۔ اصل چیز یہ ہے دل کا جھکاؤ، سچے الفاظ اور نیت کا اخلاص۔ آپ کہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، میرے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ میں رزق میں کشادگی عطا فرما۔ روزانہ نماز کے بعد 100 مرتبہ سونے سے پہلے، چلتے پھرتے گاڑی میں کام کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ زندگی میں روشنی آنا شروع ہو جائے گی۔ ایک غریب شخص روزگار کی تلاش میں بہت پریشان تھا۔ ایک سچا واقعہ استغفار کی طاقت کا میں آپ کو سناتی چلوں۔ ایک غریب شخص روزگار کی تلاش میں بہت پریشان تھا۔ ہر جگہ ہاتھ پھیلایا لیکن کام نہ ملا۔ ایک بزرگ نے مشورہ دیا، بیٹا روزانہ کم از کم 1000 مرتبہ استغفار پڑھا کرو۔ اس نے عمل شروع کر دیا۔ کچھ دنوں بعد اسے ایسی جگہ سے کام ملا جہاں وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آج وہ صاحب خود دوسروں کو نوکریاں دے رہا ہے اور اس کا قول ہے مجھے سب کچھ استغفار سے ملا۔ ہم کب تک غفلت میں رہیں گے؟ کیا ہم بھی وہی غلطی دہرائیں گے؟ اپنے مسائل دنیا سے حل کروانے کی کوشش، اللہ سے پہلے بندوں کے در پر جانا، دعا کو چھوڑ کر شکوہ کرنا، گناہ پر قائم رہنا اور پھر رزق کی تنگی پر شکایت کرنا۔ یاد رکھیں جتنا ہم اللہ کی طرف جھکیں گے اتنا ہی اللہ ہمیں اٹھائے گا۔ استغفار پلس دعا پلس صدقہ برابر رزق کی چابی کے ہے۔ استغفار کے ساتھ نمبر 1 پہ ہے دعا، سچے دل سے رو کر عاجزی سے دعا کریں۔ نمبر 2 پر ہے صدقہ، چاہے 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، روزانہ اللہ کی راہ میں دیں۔ نمبر 3 ہے نماز، 5 وقت کی نماز رزق کو کھینچتی ہے۔
نمبر 4 ہے حلال کمائی کی کوشش، حرام مال برکت کو کھا جاتا ہے۔ نمبر 5 والدین کی دعائیں، ان کے قدموں تلے جنت ہے، رزق بھی وہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں دل کا سکون، رزق کی کشادگی، پریشانیوں کا حل، دلی خوشی اور